بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اگر وہ سانپ بچھوؤں سے کسی نہ کسی طریقے سے خود کو بچا لیتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقہ غیر میں جا کر مر کھپ گئے۔ ایک دفعہ اس شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے، اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور بہت خوش بھی تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے ہی دن اس نے سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے تھے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست کیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں۔ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے۔ وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کر لیے ہیں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، یا بے وقوف بن کر اس چند روز کی زندگی کے مزے میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتاوے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس وقت نہ مہلت دی جائے گی اور نہ توبہ کی توفیق۔ جو وقت آج ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، سانسیں ہیں، اس روز سانس تو ہوگی لیکن توبہ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اپنی مصروف عارضی زندگی میں سے اپنی حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے وقت نکالیں۔ اس چھوٹی اور ختم ہونے والی زندگی سے زیادہ اس ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی فکر اور پرواہ کریں۔ اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی رضامندی کی خاطر اپنی نفس کی ناجائز پیروی اور شیطان کی غلامی کا پٹا گلے سے اتار کر اللہ اور رسول اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ہمیشہ کی زندگی کی فکر کریں۔ ہمارا یہ چینل فکر انسانیت اور امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے اپنا چھوٹا سا حصہ شامل کرنے کے لیے میدان عمل میں آیا ہے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمارے پیغام کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر فرمائیں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں، آپ کو ہمارا پیغام کیسا لگا اور اس سے آپ کو کیا سبق ملا۔ اگر آپ کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم اس پر بھی ویڈیو جاری فرمائیں گے
اور اگر کوئی بات ہماری جو آپ کو نامناسب لگی ہو تو اس کے متعلق ضرور بتائیے گا تاکہ آئندہ وہ غلطی پھر سے نہ دہرائی جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حمان میں رکھے اور آپ کے پیاروں کو سدا شاد و آباد رکھے، اور اللہ پاک امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرمائے اور پاکستان کو رہتی دنیا تک اللہ پاک آباد رکھے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔